بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مریض آیا جس کا انتہائی خراب حالت تھی، ماڑی حالت تھی، ہر طرف سے لاجواب ہو چکا تھا، بہت ہی پریشان، لاغری حالت میں، کمزور حالت میں وہ میرے علاج معالجہ کے لیے لایا گیا۔ میں نے کہا یہ کرا کے علاج، آخر میں حکیم کی باری آ جاتی ہے، حالانکہ پہلے طبیب کے پاس جانا چاہیے، اگر پھر نہ اس سے فائدہ نہ ہو پھر جدید سائنس کے پاس چلے جائیں، لیکن آپ جدید سائنس کے پاس جا کر ساری ادویہ ان کی آزما کر سائیڈ افیکٹس کا پورا ایک پیکر بن کر آپ پھر طبیب کے پاس آ جاتے ہیں، اور یہ اس طرح آپ کی مرض جو ہے عسر العلاج ہو جاتی ہے۔ اگر یہی مرض پہلے دن لے کر آپ طبیب کے پاس آئے ہوتے تو نہ یہ پیٹ میں پھیپھڑوں میں پانی پڑتا، نہ ہی کسی قسم کے منہ پکتا، اور نہ ہی سانس میں تنگی آتی۔ یہ اینٹی بایوٹک، اسٹیرائڈس، کارٹیسونس اور ٹرینکلائزر کا سارا کیا دھرا ہے۔ مرض کا جو علاج کے تک کیا گیا، مرض تو بڑھتی چلی گئی۔ اس لیے میں ایسے مریضوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ پہلے آپ طبیب کے پاس جائیں، اگر وہاں سے فائدہ نہ ہو تو پھر آپ جدید سائنس کی طرف راغب ہوں تو یہ زیادہ مناسب، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ مریض استسقاء اور ریا، یعنی اس کے پھیپھڑوں میں پانی پڑ چکا تھا۔ یہ انتہائی نازک اور آخری حالت ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں پانی پڑ جائے۔ بصور الفم، مرض کی شدت کی وجہ سے سارا منہ پکا ہوا تھا، سارے منہ میں اس کے میں چھالے بنے ہوئے تھے، منہ پکا ہوا تھا، کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا تھا بیچارہ وہ۔ کسی چیز کو نگلنے میں بھی اسے انتہائی شدت تکلیف ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی کو نفس تھا۔ یہ کو نفس کا مطلب یہ کہ دمہ کی صورت تھی، سانس نہیں آ رہا تھا، بڑا کھینچ کر سانس آ رہا تھا، سانس کی آواز آ رہی تھی، بعض کا سیٹی بج جاتی تھی سانس لیتے ہوئے۔ یہ ایسا مریض تھا جو میرے پاس علاج کے لیے آیا۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹس بھی تھی، اس نے رپورٹس میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ میری رپورٹس بھی ہیں حکیم صاحب، تو میرا کوئی علاج کریں۔ رپورٹ صاحب میں نے دیکھی تو کریاٹینائن 1.3 تھا، جسے 1.2 تک نارمل گردانا جاتا ہے۔ البتہ یہ 1.5 یا 6 ہو، یہ زیادہ مناسب ہے کہ اتنا رہے۔ اس سے زیادہ کی طرف جب یہ شور کرتا ہے پھر مطلب یہ ہوا کہ گردے مرض کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں، تو اس لیے وہیں پر اگر احتیاط سے علاج کروا لیا جائے تو پھر بندہ گردوں کی خرابی سے نجات پا سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ اسی طرح بلڈ یوریا میں نے دیکھا تو اس کا 92 تھا، اسے 40 سے 35 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ویسے عام حالت میں اسے 20-25 تک ہونا چاہیے، بہت مناسب ہے۔ اپر لمٹ کی طرف اس کا چلے جانا بھی گردوں کی ابتدائی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ SGPT اس کا 63 تھا۔ یہ جگر کے انزائم میں سے ایک انزائم ہے جسے لیس دین 40 یا 35 ہونا چاہیے، یہ بھی بڑا ہوا تھا۔ پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہے 4,98,000 تھے، جن کو 4.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی رپورٹس لے کر میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جس کے پھیپھڑوں میں پانی تھا اور جس کا منہ پکا ہوا تھا اور جس کا سانس جو ہے وہ تنگ ہو کر آ رہا تھا، سانس کھنچ کے آ رہا تھا، یعنی دمہ کی سی اس کی حالت و صورت تھی۔ بندہ نے اس کی نبض دیکھی تو ضیق تھی، طویل تھی اور درمیان میں تھی، یعنی گدی الاتی نبض تھی۔ بعض اوقات ایسے مریض کی جسم میں عضلات میں انتہائی تحلیل کی وجہ سے انتہائی مزمن صورت اختیار کرنے کی وجہ سے نبض یا بالکل ہی نظر نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہیں نبض ہے یا نہیں، یا نبض ملتی ہے تو بالکل دھاگے کی طرح
انتہائی باریک ہوتی ہے اور انتہائی لین ہوتی ہے، حالانکہ لین ثابت نبض کو ہونا چاہیے، وہ تحلیل کی وجہ سے انتہائی لین ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس میں معالج کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، جسم کے کسی بھی جوف میں، پھیپھڑوں میں ہو، دماغ میں ہو، پیٹ میں ہو، جب بھی کسی جوف میں پانی رکے گا، یہ صرف اور صرف غدے عضلاتی تحریک میں رکے گا۔ ایسے مریض کی نبض اگرچہ پورا گائیڈ نہ بھی کر رہی ہو، پھر بھی معالج کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے ذوب میں پانی پڑا ہوا ہے تو لازمی یہ غدے عضلاتی تحریک ہے۔ اس کے تحت وہ علاج کر کے مریض کو ضرور تندرست اور شفا کی طرف لوٹا دے گا، مریض کی جان میں جان آ جائے گی۔ تو اس لیے بندہ نے ان سب رپورٹس کو دیکھ کر جو اس کا علاج شروع کیا تو وہ غدی صافی اکسیر، ایک گولی صبح دوپہر شام، اکسیر استسقا 2 گولی صبح شام، اکسیر جگر 1/3 چمچی صبح شام ہمراہ شربت دینار، عرق مکوک قاسنی عرق گاؤ زبان، یہ پینے کے لیے دیا گیا۔ یہ بتایا کہ پانی بھی نہیں پینا، پانی کی جگہ بھی عرق ہی پینا ہے، اسی عرق سے دوائی کھانی ہے، اگرچہ 10 گلاس پی جائے، یعنی کہ کم پینا، جب بھی پیاس لگے عرق دیں، بے شک جتنا مرضی ایک دن میں پی جائے، اسی سے جو ہے یہ دوائی دیں۔ اور ایسے حالت میں جو غذا ہے، غذا قطعی طور پر اناج بند کر دیں، نمک اور مرچ سبز اور سرخ، ہر قسم کی پیاز ٹماٹر وغیرہ ہر قسم کے بند کر دیں، اناج جو ہے بالکل نہیں دیں کسی بھی قسم کا۔ غذا میں جو کا دلیا دیں، ساگو دانے کی کھیر، مربع گاجر، مٹھائی پیٹھا، ڈاچی کا دودھ، نہ ملے تو گائے یا بکری کا دودھ، پھلوں میں سے خربوزہ، آلو بخارا اور انار بدانہ جو سفید ہوتا ہے وہ تجویز کیا گیا۔ تو ایسا علاج کرنے سے اللہ کے لطف و کرم سے مریض کو بہت فائدہ ہوا، بہت جو ہے صحت کی طرف لوٹ آیا، اور متواتر علاج جاری رکھنے سے اس کے پھیپھڑے بھی نارمل ہو گئے۔ اکثر کارن سے پتہ چلا کہ پھیپھڑوں میں کوئی پانی نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کے جو ہے ٹیسٹ جو ہے وائٹ بلڈ سیلز اس کے 16,800 تھے۔ یہ وائٹ بلڈ جو بڑھ جانا ہے، یہ جو ہے یہ کینسر تک بندے کو لے جاتے ہیں، اتنا یہ نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں۔ ان کو جو ہے 11,000 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے وائٹ بلڈ سیلز کو، جو اس کے یعنی 16,800 یعنی 17,000 کے لگ بھگ تھے۔ یہ سارے ٹیسٹ بھی نارمل ہو گئے، کریاٹینر بھی نارمل ہو گیا، بلڈ یوریا بھی نارمل ہو گیا، SGPT بھی نارمل ہو گیا ایسی دوائی دینے سے۔ تو غدی صافی اکسیر کا نسخہ کیا ہے؟ زنجبیل 400 گرام، فلفل سیاہ 300 گرام، ہڑتال ورقیہ 100 گرام۔ ہڑتال ورقیہ کو پہلے کھرل کریں، 3-4 گھنٹے تک کھرل کرتے رہیں یہاں تک کہ بہت زیادہ باریک رڑک بالکل ختم ہو جائے۔ پھر اس میں باقی دونوں ادویہ جو ہیں وہ گرائنڈ کر کے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں، اور اسی طرح آدھا پونا گھنٹہ اس کو بھی کھرل کرتے کرتے یہ دوائی ملائیں، اور پھر اس کے 250 mg کے کیپسول بھر لیں، یا مونگ دانہ مونگ سے بڑی گولی بنا لیں۔ یہ غدی صافی اکسیر ہے، 1 گولی صبح دوپہر شام۔ اسی طرح اکسیر استسقا 2 گولی صبح شام، اس میں ہلدی جو ہے وہ 10 گرام اور برگ مگار تازہ آگ کے تازہ پتے 400 گرام۔ ہلدی کو پیس کر اس میں ڈالیں چٹو بٹے میں،
اس میں ہلدی ڈال کر کوٹتے جائیں، اتنا کوٹتے رہیں کہ جو بالکل ہی اس میں لیس پیدا ہو جائے اور بالکل ہی وہ پیسی کی طرح ہو جائے۔ پھر اسے نکال کر کھرل میں ڈالیں اور کھرل کرتے جائیں، اتنا کھرل کریں کہ وہ گولیاں بننے کے قابل ہو جائے۔ پھر اس میں لیس پیدا ہو جائے گی، چیٹ پیدا ہو جائے گی، جس سے گولیاں خود بخود بن جائیں گی، تو وہ گولیاں نخودی بنا لیں۔ یہ ہے اکسیر استسقا۔ تیسرا مرکب ہے اکسیر جگر۔ اکسیر جگر میں نشادر 50 گرام، کلمی شورا 50 گرام، رحمت خطائی جو ہے یہ بھی 50 گرام، تینوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں۔ یہ اکسیر جگر تیار ہے اور یہ شربت دینار سے دیں۔ بہتر یہ ہے کہ اکسیر استسقا جو صبح شام دینی ہے اکسیر جگر، اس کے لیے آپ جو ہے وہ امر بیل کا، جسے اکاس بیل کہتے ہیں، وہ تازہ کسی پودے سے اتار کر گھر میں رکھ لیں اور وہ 1 گلاس پانی گرم کریں۔ جب وہ ابالے کھانے لگ جائے اس میں 15 گرام وہ ڈال کر اکاس بیل اسے اتار کر ڈھک کے رکھ دیں، جس طرح چاولوں کو دم دیا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد پون کر اس کو شربت دینار سے میٹھا کریں، اور شربت دینار سے میٹھا کر کے اس کے ساتھ اکسیر استسقا 2 گولی، اکسیر جگر 1/2 چمچی جو ہے یہ صبح دے دیں۔ پھر شام کو پھر جوشاندہ دوبارہ تازہ تیار کریں اور شام کو پھر اسی طرح اسے یہ دوائی دے دیں۔ اللہ کے لطف و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مریض کے پھیپھڑوں سے جو ہے پانی بھی نکل جائے گا اور اس کے باقی سارے ٹیسٹر بھی نارمل ہو چکے ہوں گے۔ ایک علاج کے بعد جو رپورٹس ہیں جو بندہ نے منگوائی، کریٹینن جو کرایا وہ 1 تھا جو بالکل نارمل ہوتا ہے۔ اسی طرح بلڈ یوریا جو تھا وہ 41 تھا، 40 تک نارمل ہوتا ہے، اتنا 1 عدد کا تو لیبارٹری ایرر بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح SGPT جو 60 سے اوپر تھا وہ 18 رہ گیا، اور الکلائن فاسفیٹ یہ جو تھا یہ 197 رہ گیا، جتنا پہلا تھا میں نے بتایا تھا، یعنی یہ پہلے 370 تھا، اب یہ کم ہو کر 197 رہ گیا۔ پھیپھڑوں سے بھی پانی نکل چکا تھا اور ایکس رے کلیئر آ گیا تھا، اس لیے اللہ کے لطف و کرم سے 1 ماہ کے علاج کے بعد اس کی ساری رپورٹس نارمل ہو گئیں۔ احتیاطاً یہ 3 ماہ تک مجھ سے دوائی کھاتا رہا اور انتہائی تندرست رہا ماشاءاللہ۔ اب وہ بالکل تندرست ہے، صحت مند ہے۔ اس میں غذا میں روٹی اناج بند رکھنا ہے۔ پھر میں دوبارہ ناظرین سے کہوں گا وہی جو کا دلیا، ساگودانے کی کھیر، مربع گاجر، پیٹھے کی مٹھائی، خربوزہ، انار، بدانہ اور آلو بخارا کے سوا کچھ بھی کھانے کو نہیں دینا، اور انشاءاللہ تعالی ایسا مریض جو ہے وہ تندرست ہو کر لوٹے گا۔ اللہ حافظ۔